بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی طرح میری بھی آرزو تھی کہ ہر سال قربانی کروں، مگر جب سے شہر شفٹ ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ زندگی سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ بیگم اٹھتے بیٹھتے خراب حالات کا رونا روتی رہتی اور بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے میں چاہ کر بھی قربانی جیسے مقدس فریضے کو ادا نہیں کر پاتا تھا۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو مزید خرچوں میں اضافہ ہوا اور اب تو بچوں نے باقاعدہ ضد شروع کر دی تھی۔ میں نے اس مقصد کے لیے سال بھر پہلے ہی کمیٹی ڈال لی تھی، سو اس بار میرا پختہ ارادہ تھا کہ ضرور اس اہم فریضے کو ادا کر سکوں گا۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر گزار تھا جس نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ آج میرے پاس جانور خریدنے کے لیے ایک بھاری رقم موجود تھی۔ میں نے بیگم اور بچوں کو یہ خوشخبری سنائی تو ان کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ میری 5 سال کی بیٹی جسے جانوروں سے بہت لگاؤ تھا گول گول گھومتی اور خوشی کا اظہار کرتی۔ ہم سب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ دل ہی دل میں بھی بچوں کی سی خوشی محسوس کر رہا تھا، اور اس روز بستر پر لیٹا تو بچپن کی کئی یادیں میری آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ ساتھ ہی میرا پیارا گاؤں مجھے یاد آنے لگا۔ بند آنکھوں کے پیچھے روشن دنیا میں بچپن کے دوست شانی، اختر اور نوید کے چہرے جگمگانے لگے۔ گلی میں 2-3 گھر ایسے تھے جہاں ہر سال قربانی کا اہتمام ہوتا تھا، مگر کبھی گلی بھر کے بچوں نے یہ محسوس نہ کیا تھا کہ وہ پرائی قربانی ہے۔ قربانی کے جانور کو پیار کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہوا کرتا تھا۔ عید کے دن بڑی سی دیگ پکتی اور قربانی والے گھر کی بیٹھک محلے بھر کے لوگوں کے لیے کھل جاتی۔ سب پیٹ بھر کر قربانی کا گوشت کھاتے، غریب امیر کا فرق ہی مٹ جاتا۔ اور یہاں شہر میں تو لوگ اسٹینڈرڈ بنا کر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ غریب کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بھرے پیٹ کے لوگ تھے اور اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ میں ہر سال عید سے 2 دن پہلے 4-5 کلو گوشت خرید لاتا تھا جو ہم عید کی صبح پکا لیا کرتے تھے، سو میرے بچوں کو گوشت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ مگر قربانی کرنے کی کسک دل میں ہمیشہ قائم رہتی تھی۔ میں نے ایسے سفید پوش لوگ بھی دیکھے تھے جو عید کے دن چند بوٹیوں کی خاطر صبح سے شام تک انتظار کیا کرتے تھے۔ خیر، میں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرتا اور اس کی تقسیم میں راضی تھا، کیونکہ اماں کہا کرتی تھیں کہ انسان کو ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی۔ میرا ارادہ اس بار اپنے گاؤں کی روایات کو زندہ کرنے کا تھا۔ میں اپنے کالونی کے کچھ غریب گھرانوں کو گننے لگا جنہیں میں اس عید پر گھر بلا کر اچھا کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ میرا دل ایک عجیب سکون سے سرشار ہونے لگا۔ آج اتوار تھا، سو بچے بڑے مزے سے سو رہے تھے۔ میں نے دوپہر کے بعد منڈی جانا تھا، خوشی کے مارے رات بھر سو نہ سکا تھا، سو فجر کے بعد کچھ دیر لیٹا تو باہر سے چوڑی والی کی تیز آواز نے بیدار رکھا۔ اس کی تیز آواز نے ایک بار پھر مجھے گاؤں میں دھکیل دیا۔ اختر کی اماں خالہ ماجدہ بھی ایسے ہی تیز آواز میں بولا کرتی تھیں۔ وہ اور اماں گہری سہیلیاں تھیں۔ اماں کا انتقال ہوا تو مجھے گلے لگا کر خوب رویا کرتی تھیں۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میں پڑھنے کے لیے شہر آ گیا تھا۔ یہیں میری ملاقات ہیبا سے ہوئی، جو بے حد خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ بہت جلد ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے جانور پال رکھے تھے، انہی سے ہماری گزر بسر اور میری پڑھائی کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اچانک اماں کا انتقال ہوا تو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ہیبا نے بھی مجھے جذباتی سہارا دیا۔ میں اپنا ماسٹر مکمل کرنا چاہتا تھا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کا وقت نہیں نکال سکا، اسی لیے میں نے جانور بیچ دیے اور شہر میں ہی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا کرنے لگا۔ اب گاؤں جانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اماں کے بعد اب گاؤں ویران سا ہو گیا تھا۔ میرا جب بھی چکر لگتا گاؤں کے لوگ میرا کھلے دل سے استقبال کرتے، مگر اب میرا شہر میں دل لگ گیا تھا، شاید ہیبا کی وجہ سے یا اچھے مستقبل کی آس میں یہاں سے جانے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ لاسٹ سیمسٹر کے بعد میں نے ہیبا کے والد سے رشتے کی بات کرنا چاہی،
تو وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر کچھ پریشان سے دکھائی دیے۔ جب میں نے انہیں اعتماد میں لینا چاہا تو کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہبا میری اکلوتی بیٹی ہے۔ اب میں تمہارے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے تمہارے پنڈ تو جانے سے رہا۔ ہاں، مجھے اپنی بیٹی کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ میں تمہیں بطور داماد قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے بے قراری سے کہا، کیسی شرط؟ وہ کہنے لگے، تمہیں میری بیٹی کے لیے شہر میں گھر خریدنا ہوگا۔ یہ میری پہلی اور آخری شرط ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں اگلے ہی ہفتے گاؤں والا گھر بیچنے کے لیے نکل پڑا۔ گو کہ اس گھر سے اماں، ابا اور میرے بچپن کی کئی یادیں جڑی ہوئی تھیں، مگر نئے خوابوں کی تعمیر اور ان کی تعبیر پانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ میرے دوست نوید، شانی اور اختر سب حیران تھے کہ میں اپنے بچپن کی یادوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھے منع کرنا چاہا، مگر جب میرے ارادے کی مضبوطی دیکھی تو خاموش ہو گئے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے شہر میں گھر بنانا ہے اور سرمایہ کی ضرورت ہے۔ جس وقت میں اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے نکلا، خالہ ماجدہ، شانی، نوید اور گلی کے سب لوگ الوداعی ملاقات کرنے کے لیے گھر سے باہر کھڑے تھے۔ خالہ ماجدہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر میرے ہاتھ میں کچھ نیلے نوٹ تھما کر بولی، یہ پیسے رکھ لے پتر، شہر میں رہنے کے بڑے جھمیلے ہیں، ضرورت پڑ جائے گی۔ واقعی مجھے اس وقت اضافی رقم کی بہت ضرورت تھی۔ اپنا چھوٹا سا گھر بیچ کر شہر میں بڑا سا گھر خریدنا دیوانے کا خواب نہیں تو کیا تھا؟ میں انکار نہ کر سکا، مگر میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی میرا یہاں چکر لگے گا میں خالہ کو یہ رقم سود سمیت لوٹا دوں گا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ماریا سے ملاقات کروں، مگر چاہنے کے باوجود وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا۔ ماریا میری سگی بہن تھی، جسے اماں نے اپنی بے اولاد بہن کو گود دے رکھا تھا۔ خیر، بینک سے قرضہ لے کر اور کچھ گاؤں کے گھر کو بیچ کر میں نے جو رقم حاصل کی، سب ملا کر اپنی محبت کے لیے ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر بنا لیا، جو میرے سپنوں کی تعبیر تھا، جہاں میری محبت کا بسیرا تھا۔ بینک کا قرضہ اتارنے کے لیے میں ڈبل نوکریاں کرنے لگا۔ زندگی مصروفیت اور ذمہ داریوں میں ایسا الجھی کہ میں تو گاؤں کا رستہ تک بھول گیا۔ ماریا کبھی کبھار فون کر لیا کرتی تھی، ہر بار کہتی، ویر ملنے کے لیے آجا، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ میں ہر بار اپنی مصروفیات گنوا دیتا اور ویڈیو کال پر اپنی محبت کرنے والی بہن کو اپنی صورت دکھا کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ ہبہ نور نے میری زندگی سکون کا گہوارہ بنا دی تھی۔ بچوں کے ساتھ بڑا خوبصورت وقت گزر رہا تھا۔ ماریا کی شادی میں بہت جی چاہا کہ گاؤں جا سکوں، مگر وقت نہ نکال سکا۔ مگر میں نے بھاری رقم بھیج کر گویا اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ 3 بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آفس سے آنے کے بعد ان کے ساتھ مصروف ہو جاتا۔ پہلے بینک کا قرض لوٹانا تھا اور پھر اوپر تلے کے 3 بچوں کی پیدائش اور پرورش کی وجہ سے میں قربانی کی گنجائش نہ نکال سکا تھا۔ آج جانور لینے کے لیے جانا تھا تو ماضی ذہن میں گردش کرنے لگا تھا۔ شاید میرا ذہن ماضی کی ہی کسی گلی میں قید رہ گیا تھا، تبھی تو منڈی میں موجود رش میں میری جیب کٹ گئی اور مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ جب خبر ہوئی تو ہوش ہی اڑ گئے۔ لوگوں کو مجھ سے یا میرے مسئلے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے بھی یہاں شہر میں یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے مایوسی کی حالت میں منڈی سے باہر نکل گیا۔ آج میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اپنا میرے قریب ہو، اماں، ابا یا ماریا، مگر ان میں سے کسی سے ملنا بھی ممکن نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے بیوی بچوں کو سمجھا لوں گا اور وہ سمجھ جائیں گے۔ وہ کبھی کسی خواہش کے لیے مجھے مجبور نہیں کیا کرتے تھے، وہ اب بھی ایسا ہرگز نہ کرتے۔ میں منڈی کے قریب موجود مسجد میں آ بیٹھا اور بے آواز آنسو بہانے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بزرگ میرے قریب آئے اور مجھ سے ایسا سوال کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ بہت بوجھ ہے دل پر، یہ آنسوؤں سے کم نہ ہوگا، حساب چکانا ہوگا بچے۔
میں نے حیران ہو کر ان کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ بولے، نقصان اٹھا کر آیا ہے نا؟ میں نے اپنے ساتھ ہوئی واردات انہیں کہہ سنائی۔ اس وقت میں کسی ہمدرد کی تلاش میں تھا۔ فکر مت کر، تیری نیت وہاں قبول ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، بزرگ نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میں سر ہلا کر رہ گیا۔ قرض میں مبتلا ہے؟ میں ایک دم ہڑبڑا گیا۔ نہیں نہیں بابا جی، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ انکار میں سر ہلا کر بولے، یاد کر۔ اس بار میں نے ذہن پر زور ڈالا تو میرے ذہن میں خالہ ماجدہ گھوم گئی، جس کے دیے 10,000 میں نے اس نیت سے لیے تھے کہ جلد واپس لوٹا دوں گا، مگر پھر میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ میں پھنسی پھنسی آواز میں بولا، بس ذرا سی رقم ہے بابا جی، وقت نہیں ملا ورنہ لوٹا دیتا۔ بابا جی نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہ نہ پتر، قرض کو مرض تک کی رسائی نہ دو۔ جو قرض بھول جاؤ گے وہ مرض بن کر لوٹ آئے گا۔ قرض کو مت بھولو، ضروری نہیں کہ مرض صرف بیماری ہو، نقصان بھی مرض بن جاتا ہے پتر۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں پہلی فرصت میں گاؤں جا کر خالہ کی رقم واپس کروں گا۔ بابا جی کہنے لگے، صرف قرض نہیں، فرض بھی پورا کرنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر حیران ہو کر پوچھا، کیسا فرض؟ بابا نے کہا، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق حق دے دیا۔ میں نے کہا، میری ایک ہی بہن ہے اور وہ لے پالک بیٹی کے طور پر اچھی زندگی گزارنے کے بعد اب شادی شدہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ 50 گز کی زمین میں بھلا اس کو میں کیا حصہ دیتا، بلکہ مجھے خیال تک نہ آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے بابا جی۔ اس بار وہ دکھ بھری ہنسی ہنس کر بولے، بچے، خوددار انسان کبھی اپنی ضرورت بیان نہیں کرتا۔ قرض اور فرض وقت پر ادا کر، ورنہ دنیا کے ساتھ تیری آخرت بھی برباد ہوئی۔ یہ کہہ کر وہاں رکے نہیں اور میں کسی مجرم کی مانند وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے آئینہ دکھا گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت پشیمان تھا۔ آج کا نقصان میرے لیے آگہی اور روشنی لے کر آیا تھا۔ اب مجھے نقصان ہونے کا افسوس کم ہوتا محسوس ہوا۔ خیر، میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور جلد ہی میں نے خود کو اس قابل بنا لیا کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں۔ خیر، جیسے کیسے عید گزری۔ عید کے 1 ماہ بعد میں خالہ ماجدہ کی رقم لے کر اس کے دروازے پر پہنچا۔ اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ غور کیا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ آواز تو خالہ کی تھی۔ میں دستک دے کر کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ ایک کونے میں چارپائی پر امجد ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا لیٹا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر خالہ زمین پر بیٹھے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ اے خدا، میرے بچے کے علاج کے لیے کوئی مناسب بندوبست کر دے۔ میں بیمار، غریب، اس آزمائش سے تھک چکی ہوں۔ میں نے خالہ ماجدہ کو یوں زار و قطار روتے دیکھا تو ایک بار پھر میرے پورے وجود میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی، مگر یہ وقت شرمندہ ہونے کا نہیں تھا، بلکہ آگے بڑھنے کا تھا۔ ان کی نظر شاید کمزور ہو چکی تھی، تبھی تو پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر بولی، تو عذرا کا بیٹا شاہ نواز ہے نا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا تو میرے سر پر ہاتھ پھیر کر ڈھیر ساری دعائیں دے کر کہنے لگی، تجھے گاؤں یاد آ گیا؟ تجھے میرا امجد یاد تھا؟ دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے یہ، اسے ٹی بی ہو گئی ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ اوہو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں، تو بیٹھ، تیرے لیے ابھی شربت بنا کر لاتی ہوں۔ خالہ نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا۔ میں جو ان کا قرض سود سمیت لوٹانے کے لیے آیا تھا، جیب سے پیسے نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھے تو انہیں کافی دیر تو یقین ہی نہ آیا۔ پھر دعاؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو گیا۔ میرے اندر تک اطمینان اتر گیا۔ شام ہوئی تو میں واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جن دوستوں سے ملنا چاہتا تھا، کچھ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے
اور کچھ خود ہی ملنے چلے آئے تھے۔ اتوار کو امجد کو تیار رکھنا، میں اسے شہر لے کر جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کراؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے خالہ سے کہا تو وہ خوشی کے مارے رونے لگی۔ واپسی کے سفر میں میرا دل اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ اس بات کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ خالہ ماجدہ میرے گھر آئیں اور امجد کا علاج کروا کر مہینہ بھر رک کر آج واپس چلی گئیں۔ میں اس وقت چھت پر چہل قدمی کرتے ہوئے اپنی شریک حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کے 2 مگ لیے چلی آئی اور مسکرا کر بولی، آپ نے اپنے لوگوں سے وفاداری کا کیا خوب حق نبھایا ہے۔ میں نے کہا، سب تمہارے تعاون سے ممکن ہوا۔ وہ مسکرا کر بولی، نہیں، آپ کی نیک فطرت کا کمال ہے۔ میں نے اس کے سفید مخملی ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اپنے لوگوں کی قربانی اور احسان کو حق سمجھ کر ہضم کر لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اعلیٰ ظرفی تو یہی ہے کہ احسان کا بدلہ دگنا کر کے لوٹایا جائے، یہی انسانیت اور اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں نے ہبہ کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں میرے لیے فخر ہلکورے لے رہا تھا۔ کل جیولر کے پاس جا کر زیور بیچنا ہے تاکہ ماریا کو اس کا حصہ دے سکوں، ورنہ قیامت کے روز یہی زیور گلے کا توق بن جائے گا۔ ہبہ کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، سارے معاملات سنبھال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ زندگی کو موت سنبھال لے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اتنی گہری باتیں تمہیں کیسے آ گئیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، آپ کے ساتھ رہ کر سیکھ گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمیں خوش دیکھ کر آسمان پر موجود چاند اور تارے بھی مسکرا دیے تھے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے۔ جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی میزبان عنایہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی سبق آموز اور منفرد سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔